تو آغاز کرتے ہیں جی آج کا. ریوائز یور فرسٹ ڈرافٹ. ریویژن جب ہم کریں گے تو ظاہر ہے اس وقت ہم ایڈیٹنگ کریں گے اور اس ڈرافٹ میں جو پرابلمز ہیں انہیں فکس کریں گے, اور اس میں اب کہیے کہ وہ جو شین کے شوشے ہیں وہ صحیح کریں گے. یہاں ہم گرامر کو بھی دیکھیں گے, اب اسپیلنگ مسٹیکس کو بھی, پنکچویشن کو بھی, اور یوزج. تو ان تمام باتوں کو کرتے ہوئے, ٹھیک ہے جی, اگر ہم نے کہیں آ فیکٹ یا ای فیکٹ کا فرق ہے تو ہمیں پتہ ہے آ فیکٹ ورب ہوتا ہے اور ای فیکٹ کیا ہے, ناؤن ہے. تو یہ ناؤن اور ورب کا فرق ہم لازم اب کریں گے, دیکھیں گے. اور اسی طرح اگر ٹائپوگرافیکل کوئی مسٹیک ہے تو اس ٹائپوگرافیکل مسٹیک کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریکٹ کریں گے. تو سر 3 ایلیمنٹس ہیں جی بڑے امپورٹنٹ جب بھی ہم کوئی آئیڈیا ایکسپریس کریں گے. پہلا ہے آپ کا ویو پوائنٹ کیا ہے, آپ اپنا آئیڈیا, اپنا ویو پوائنٹ شیئر کریں گے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مرزا اسد اللہ غالب نے کیا اس شیئر میں ان کی کیا مراد ہے, یا علامہ اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں, وہ تو ہم بتائیں گے, لیکن ہم اس کے بعد اپنا ویو پوائنٹ وہ ضرور شیئر کریں گے. ہماری آڈینس, ہمارے ریڈرز جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا سمجھا, ہم نے کیا جانا. اس کے بعد ظاہر ہے وہ جو ہمارا ویو پوائنٹ ہے اس کے لیے ہمیں ایویڈنس دینا ہے, ٹھیک ہے جی. ہمیں اس کے لیے کوئی پروفس, ڈاکومنٹری ایویڈنس, وہ ہمارے ریفرنسز ہوتے ہیں. ہمارے جتنے اچھے ریفرنسز ہوں گے اتنا ہم سارے اپنے ریڈرز کو, آڈینس کو کنونس کر سکتے ہیں. اور سٹوری ٹیلنگ پہ ہم نے کل بھی بات کی کہ ایک اچھی سٹوری ہونی چاہیے, اور سٹوری کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ہم پچھلے سیکشن میں الحمدللہ کور کر چکے ہیں. آگے بڑھتے ہیں سر, نیکسٹ آئیڈیا دیکھتے ہیں کیا ہے. سٹرکچر جی, سٹرکچر کیا ہے جی, ڈھانچہ یا سٹرکچر کیا ہے, کہ جب ہم پہلا ڈرافٹ کمپائل کریں گے تو اس میں کئی چیزیں کوئی سموتھلی یا لاجیکلی ارینج نہیں ہو پائیں گی. باوجود ظاہر ہم نے جلدی کرنے کی کوشش کی, تو ہم نے شروع میں ایک آؤٹ لائن ڈیولپ کی تھی, لیکن اس کے باوجود ایک فلو نہیں ہوگا. اب جب ہم ریوائز کریں گے تو ہم یہ جو فلو والا ایلیمنٹ ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو انشاءاللہ تعالی اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اوکے جی, نیکسٹ سلائیڈ جی. پوزیشن کی میسیجز اسٹریٹجکلی. بڑا امپورٹنٹ آئیڈیا جی, کہ what is the one thing you want your readers to remember. ہم سر دیکھتے ہیں کہ کسی بھی سائنٹیفک پیپر کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں. اس کے بعد نمبر 2 چیز آ جاتی ہے ایبسٹریکٹ. ٹائٹل کے بعد ایبسٹریکٹ سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے, اور اس کے بعد تیسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہوتا ہے جی اس کا کنکلوژن. تو سر وہی بات یہاں بھی ہو رہی ہے. یہاں سے اگر ایک اور میں ایگزامپل ڈرا کروں روزمرہ زندگی سے, تو ہم کوئی ڈرامہ یا فلم دیکھتے ہیں, کوئی ناول پڑھتے ہیں, تو ڈرامے, اس فلم, اس کہانی کا آغاز وہ بڑا جاندار ہونا چاہیے, اور اس کا اختتام بھی اتنا ہی پاورفل اور جاندار ہونا چاہیے. تو یہی بات یہاں ہمارے رائٹنگ کے جو ہماری کیس سٹڈیز یا ہمارے جو ریسرچ پیپرز ہیں ان میں بھی یہی بات بالکل صادق آتی ہے جی, کہ آپ جب انفارمیشن دیں گے تو اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں گے. Remember that your readers will use the first section of your writing to decide whether continuing is worth their time. کیونکہ جب ہمارا انٹروڈکشن کوئی ریڈر پڑھے گا تو اسے پتہ لگے گا کہ یہ پیپر سارا مجھے پڑھنا چاہیے یا نہیں, یہ کیس سٹڈیز قابل ہے کہ میں اپنا وقت اسے ڈیووٹ کروں. تو اس سوال کی اہمیت کو جاننا, ٹھیک ہے جی, اور ماننا بڑا ضروری ہے. تو امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ عمل کریں گے اور اچھا پیس کمپائل کریں گے. ہم جب اپنی ای میل لکھیں گے تو اس میں بھی ہم ظاہر ہے اس چیز کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کریں گے. نیکسٹ سلائیڈ جی. پروسیس فار کلیئر اینڈ پرسویسو رائٹنگ. If you do any business writing, don't get too attached to your first drafts. Instead, revise to make sure your written piece conveys its message clearly, concisely and compellingly. وہی آئیڈیا بار بار آپ کو لگے گا جس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے, کہ پہلا ڈرافٹ
ہم ظاہر ہے زیادہ کیا کہیے اس میں انفارمیشن ہم رکھتے ہیں کہ ہمیں فائنل ڈرافٹ میں سے 5-6 پیجز چاہیے، لیکن ہم فرسٹ ڈرافٹ میں ظاہر ہے 15-20 پیجز کمپائل کریں گے، لیکن پھر اس فرسٹ ڈرافٹ میں سے ہم ایڈٹ کریں گے، چیزوں کو نکالیں گے. تو چیزوں کو نکال دینا جی یہ بڑا ضروری ہے، تبھی ہم یہ جو کلیئرٹی ہے، جو کنسائزنس ہے وہ اچیو کر پائیں گے. تو یہ ظاہر افیکٹو رائٹنگ میں، پرسویسو رائٹنگ میں بڑا امپورٹنٹ آئیڈیا ہے، اور آپ کو لگے گا، مجھے محسوس ہوگا کہ ہم بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں. اوکے جی، نیکسٹ ہے جی کہ جتنے اچھا آپ پیراگراف لکھیں گے، کہ فوکس یور پیراگرافس، اپنے پیراگرافس پہ جتنا اچھا ہم محنت کریں گے اور لکھنے کی کوشش کریں گے. اب یہ ایک اچھے پیراگراف کی کیا خوبیاں ہیں جی؟ تو اس کی پہلی خوبی ہے ون آئیڈیا ون ٹاپک. ٹھیک ہے جی، ہم انجینئرز جو ہیں، ظاہر ہے جو ریاضی ہے، میتھمیٹکس ہے، وہ تمام سائنسز کی مدر آف آل سائنسز ہے. تو اس میں ہم ایکویشنز کی فارم میں، مساوات کی شکل میں لکھتے ہیں. تو اگر یہاں مساوات لکھنی ہو تو ہم کہیں گے ون آئیڈیا ون ٹاپک. اور اسی طرح ایون ون آئیڈیا ون سینٹینس، ون آئیڈیا ون ٹاپک. اور ون پیراگراف کیا ہوگا جی؟ ون ٹاپک. تو اس میں سر ذرا ایک ٹاپک سینٹینس آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے جہاں سے آپ اپنے پیراگراف کا آغاز کریں گے. یہ آپ کا مین پوائنٹ ہوگا، ٹاپک سینٹینس ہوگا. اور اس کے لیے پھر آپ سپورٹنگ سینٹینسز ایڈ کریں گے جو اسی ٹاپک سینٹینس کو مزید الیبوریٹ کریں گے. دوسرا جی اس کے بعد نیکسٹ امپورٹنٹ آئیڈیا ہے کریٹ اسموتھ ٹرانزیشنز. کہ اسموتھ ٹرانزیشنز ہیلپ ریڈرز ایزیلی فالو یور ٹرین آف تھاٹ. کہ ہمارا جو ہے، ہمارے ذہن میں جو آئیڈیاز ہیں، جو باتیں ہیں، ہم آگے ریڈرز کو لے کے چلیں تو وہ اسموتھ ٹرانزیشنز کے ساتھ ہونی چاہیے. اب اسموتھ ٹرانزیشنل جو لینگویج ہے اس میں ظاہر ہے مین وائل، فردر مور، اس طرح کے ایکسپریشنز کا استعمال کرنا بڑا سود مند ثابت ہوتا ہے. اگزامپل دی جا رہی ہے کہ آر انوینٹری مینیجرز ہیو ٹائٹلی کنٹرولڈ اسٹاکس اینڈ فنشڈ گڈس. ایک مکمل فکر ہے جی، بات کی جا رہی ہے. Consequently, working capital requirements have dropped by 8%. تو سر یہ جہاں جو یہ ورڈ ہے consequently، یہ ایک اسموتھ ٹرانزیشن ہے. تو صاحب یہ سر ظاہر ہے کرنے کی، ہاں جی، جو میرے کولیگس، جو ہمارے ذرا اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے جی کہ وہ آغاز میں بھی سیشن میں ہی اپنی اٹینڈنس مارک کر دیں جی. پھر اسی طرح میں سارے اختتام پہ بھی یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنی اٹینڈنس ہمارے ساتھ مارک کریں جی. آگے بڑھتے ہیں سر ٹرانزیشنز کے پیراڈائم میں. اس ہیڈنگ میں یہ سر ورڈز ہیں جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ایک فقرے سے دوسرے فقرے تک پہنچنے میں، یا ایک پیراگراف میں جو ہم نے ایک بات مکمل کی ہے، اب اگر ہم دوسرے پیراگراف میں جا رہے ہیں تو اس چیز کا ہم دھیان رکھیں کہ چیزوں کو ہمیں جوڑنا ہے اور ایک سیکوینس میں ہمیں لے کر چلنا ہے. تو یہ اسموتھنیس تبھی اچیو ہوگی، یہ فلو تبھی اچیو ہو پائے گا. آگے بڑھتے ہیں سر سٹائل جی. نیکسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جی سٹائل. اوکے جی، سٹائل کیا ہوتا ہے؟ The style of your written piece stems from its tone, how you relate to your readers, as well its conciseness and clarity. تو سر جو آپ کا سٹائل ہے وہ آپ کے ظاہر ہے ٹون سے پیدا ہوتا ہے، جنم لیتا ہے کہ آپ اپنے ریڈرز کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں. وہ بڑی فارمل ٹون ہے، آپ بڑا آپ جناب بات سے بات کر رہے ہیں، یا آپ ایک بڑی فرینکنس، بڑی فرینک اور بڑی کیجول سی ٹون رکھ کے آپ جناب کی بجائے آپ جو ہے وہ فرینک ٹون میں بات کر رہے ہیں. اسی طرح آپ جتنی کنسائزنس اور کلیئرٹی اچیو کریں گے تو وہ ظاہر ہے وہ آپ کا سٹائل ہوگا، وہ اس پرٹیکولر جو ہے وہ آتھر کا سٹائل ہوگا. تو سٹائل سر یوں جنم لیتا ہے. اب مشورہ یہ دیا جا رہا ہے، ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کیپ یور سٹائل کنسسٹنٹ، کہ تھرو آؤٹ جو ڈاکومنٹ ہے ہمارا اس میں اپنے سٹائل کو کنسسٹنٹ رکھیے. تو جیسا کہ کہا گیا، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں حکم ہے کہ اللہ کو بھی مستقل مزاجی پسند ہے.
تو یہاں پر بھی ہمیں وہ مستقل اپنے ڈاکومنٹ میں اپنے سٹائل کو وہ کنسسٹنٹ رکھنا ہے. اور اس پہ اکثر ظاہر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو ہر فرد کی، ہر خاندان کی، گھرانے کی کوئی ڈکشن ہوتی ہے، کوئی وکیبلری ہوتی ہے، کوئی خاص الفاظ ہوتے ہیں جہاں سے آپ پہچانے جاتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں. فلانا بندہ کہتا ہے سر آپ جو ہے نا وہ لاہور ڈویژن کے ہیں جی، آپ گجرانوالہ کے ہیں، آپ سیال کوٹ کے ہیں رہنے والے. تو وہ ظاہر آپ کی ٹون، آپ کی وکیبلری، تو یہ ظاہر آپ کا سر سٹائل ہے. اچھا جی، یہاں میں نے ٹول کٹس شیئر کی تھی. یہ ٹول کٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں. امید ہے آپ احباب جو ہے ان ٹول کٹس کو اپنی پروفیشنل رائٹنگ میں یوز کریں گے، اور آپ کو لگے گا کہ ان کا بڑا اہم رول ہے. کیا کہیے اسے، بلکہ چلے میں رائٹنگ ایڈیٹنگ کی جو چیک لسٹ ہے وہ میں آپ کو لیگ سے شیئر کرتا ہوں. کچھ تھوڑا سا ٹائم اسے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہاں آپ نے کانٹینٹ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، جب آپ اپنے فرسٹ ڈرافٹ کو ریوائز کریں تو سر اس چیک لسٹ کو سامنے رکھیں. اسی طرح ڈیزائن کا ایلیمنٹ، ٹھیک ہے جی، کہ وائٹ سپیس ہونی چاہیے، تو ڈیزائن بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم نے سے جن کولیگز نے ہم نے پریویسلی پریزنٹیشن سکلز کی ٹریننگ ویبینار ہم نے اٹینڈ کیا تھا، وہ جانتے ہیں کہ وائٹ سپیس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اسی طرح سٹرکچرنگ کو دیکھنے کے لیے ٹون یا سٹائل کیا ہے، آج ہم نے بات کی ہے. اور اسی طرح پروف ریڈنگ جی. تو یہ چیک لسٹ صاحب مجھے آپ کو مدد دے گی کہ ہمارے ڈاکومنٹ میں یہ چیزیں ہوں کہ ہمارا جو سینٹینس ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے وہ 15 سے 20 الفاظ سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں سر وہ ہیں کہ جو صرف سننے والی نہیں ہیں، یہ کرنے والے کام ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں، تمام پارٹیسپینٹس وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اسی طرح سر ای میل کی چیک لسٹ بھی میں نے آپ سے شیئر کی ہے، تو اسے بھی سر فالو کیجئے گا. بڑا اچھا ٹول ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. کبھی بھی اپنے باس کو، اپنے سینئر کو ای میل مت بھیجیں جس میں آپ نے سبجیکٹ نہیں لکھا. یہ غلطی مجھ سے بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہر پروفیشنل سے ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ لکھنا بھول جاتا ہے سبجیکٹ، یا اٹیچمنٹ بعد میں یاد آتی ہے کہ اٹیچمنٹ تو بھیجی ہی نہیں. یہ سر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ان غلطیوں کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے ہم ختم کر دیں گے، لیکن کم از کم ان غلطیوں پر میں رانا صاحب میں اور بھٹی صاحب ہم سارے انشاءاللہ تعالی ان غلطیوں پر قابو ضرور پائیں گے. آگے چلتے ہیں جی. سیٹ دا ٹون. مزید ٹون کو تھوڑا، یہ وہ چیزیں ہیں جو سٹرکچر کے ڈومین میں آتی ہیں. تو ٹون آپ کی ظاہر کہاں سے جنم لیتی ہے؟ یہ سر derives from the words and sentence structure you use. اب اس میں پہلی ایک ہو سکتی ہے کہ انفارمل کیجول ٹون. یہ وہ ٹون ہے جو آپ اپنے کولیگ سے بات کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی ہوتی ہے. اور دوسری طرف یہ والی ٹون ظاہر ہے اپروپریٹ نہیں ہے جب آپ اپنے باس سے، اپنے سپروائزر سے بات کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے کمپیریزن میں شارپ اور جو ہے پرووکیٹو ٹون یہ اچھی لگتی ہے کہ اگر آپ کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہیں جو آپ کے انٹرنل نیوز لیٹر میں ہونا ہے تو جو شارپ ٹون ہے یہ وہاں اچھی لگے گی. لیکن یہ والی ٹون آپ اینول رپورٹ میں یوز نہیں کریں گے، وہاں آپ کی پھر وہی ایک فارمل ٹون ہونی چاہیے. آپ